بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں مختلف امراء، رؤسا اور عمائدین کو خطوط ارسال فرمائے۔ انہی تبلیغی خطوط میں سے ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی طرف بھی بھیجا۔ نجران کے عیسائیوں کی طرف روانہ کیے گئے خط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دو، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نجران کے عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط موصول کرنے کے بعد باہمی مشاورت کی۔ ان کی اس باہمی مشاورت کے نتیجے میں انہوں نے 60 افراد پہ مشتمل ایک وفد تیار کیا، جس کی قیادت ابو الحارث نامی ان کا مذہبی پیشوا کر رہا تھا۔ ابو الحارث کی قیادت میں یہ وفد مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے عیسائیت کے حق میں اور اسلام کی رد میں دلائل دینا شروع کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ان کی ایک ایک بات کو رد فرمایا، لیکن یہ مسلسل ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخرکار جب نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دلیل کا توڑ نہ لا سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل اور براہین کو بھی قبول کرنے سے مسلسل انکاری تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا نازل ہونا تھا کہ فریقین کے درمیان یہ بات طے پائی کہ دونوں فریق کل طلوع آفتاب کے بعد مدینہ سے بحر صحرا میں جائیں گے اور وہاں دونوں فریق مباہلہ کریں گے۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے اپنے عزیز ترین بھائی جناب علی علیہ السلام، اپنی دختر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے عزیز اور محبوب ترین فرزندان جناب امام حسن اور جناب امام حسین کو اپنے ہمراہ لے کے مباہلہ کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت نجران کے عیسائیوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مباہلہ کرنے سے معذرت کر لی اور بات جزیہ کی صورت میں مصالحت پر طے پائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مباہلہ کا حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور مباہلہ کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اس نکتہ کی جانب بھی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے، مباہلہ ہمیشہ دینی اور مذہبی اختلافات میں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آیت مباہلہ میں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں، اہل بیت علیہم السلام کے کسی فرمان میں یا صحابہ کرام کے کسی بھی قول میں مباہلہ کو صرف نبی پاک سے مخصوص نہیں کیا گیا، اور یہ مخصوص نہ کیا جانا اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی اور بھی مباہلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مباہلہ کی کچھ شرائط ہے۔ سیر نمونہ کی جلد نمبر 2، اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور 6، بہار الانوار کی جلد نمبر 13، ان 3 کتب کے مطالعہ سے مباہلہ کی جو شرائط میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو بھی مباہلہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ 3 دن تک مسلسل روزہ رکھے۔ نمبر 2، ان 3 دنوں کے دوران مباہلہ کرنے والا شخص کسی قسم کا کوئی حرام یا مکروہ کام انجام نہ دے اور اس دوران اپنے واجبات کی مکمل پابندی کرے۔ نمبر 3، جس دن مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کرنے سے پہلے غسل کرے۔ نمبر 4، مباہلہ کرنے کے لیے کسی کھلی جگہ، صحرا یا میدان کا انتخاب کیا جائے۔
اور جس کے ساتھ مباہلہ کرنا ہو اس فریق کو اپنے ہمراہ لے کر مباہلہ کے لیے میدان یا صحرا میں جائے۔ مباہلہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان کیا جائے۔ بعض کتب میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ نے جس شخص سے مباہلہ کرنا ہو اس شخص کے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈالیں اور مباہلہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگی جائے، خداوند تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا پروردگار ہے، تو پوشیدہ اسرار سے واقف ہے، تو رحمان اور رحیم ہے۔ اگر میرے مد مقابل نے کسی حق سے انکار کیا ہو اور باطل کا دعویٰ کر رہا ہو تو آسمان سے اس پر بلا نازل فرما اور اسے دردناک عذاب سے دوچار کر۔ اس کے بعد پھر اسی دعا کا تکرار کرے اور کہے اگر میرا مد مقابل شخص حق سے انکار کر کے باطل کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس پر آسمان سے ایک بلا نازل کر کے اسے عذاب سے دوچار فرما۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو مباہلہ کرتے ہوئے مانگنی چاہیے۔ آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ مباہلہ کرنے والے شخص کو اپنے عقیدہ اور نظریہ کی حقانیت اور صداقت کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور مباہلہ کرنے والا شخص کسی قسم کے تردد اور شک کا شکار نہ ہو بلکہ یقین کی منزل پر فائز ہو۔ اگر ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یقیناً مباہلہ کرنے والا شخص کامیاب و کامران ہوگا اور اس کا فریق مخالف خدا کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ